اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کے حوالے سے آج ہمارا 7واں ایپیسوڈ ہے، اور گزشتہ واقعے میں ہم بات بیان کر رہے تھے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، فرشتہ نازل ہوا اور اس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا، اور حضور کریم علیہ السلام نے اس کی پیروی کی، یعنی کہ اس کو ریپیٹ کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس آیات مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ الغرض سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی اور حضور کریم علیہ السلام پر ایک روب طاری تھا، کیونکہ وہ پہلی وحی کا نزول تھا، اور یقیناً وحی الہی جب آتی ہے تو اس کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور حضور کریم علیہ السلام پر چونکہ پہلی وحی تھی تو آپ علیہ السلام اس کے اثر میں ابھی شامل تھے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے کہ سخت سردیوں کی راتیں ہوتی اور حضور پر وحی کا نزول ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام کی جبین مبارک عرق آلود ہو جاتی، یعنی پسینوں سے شرابور ہو جاتی، تو وہ اتنی شدت کا بوجھ ہوا کرتا وحی الہی کا، کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضور کے قلب اطہر پر جب وہ وحی کا نزول ہوتا تو یقیناً اس کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ الغرض جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضور کریم علیہ السلام کی طبیعت کچھ نارمل کنڈیشن سے ہٹ گئی، اور آپ علیہ السلام غار حرا سے تشریف لا کر اتر کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور آ کر حضور نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، آپ کا بدن کانپ رہا تھا، تو وہاں گئے تو حضور کریم علیہ السلام کو چادر اڑائی گئی، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو کہ بخاری شریف کی حدیث میں پڑھے جا سکتے ہیں، بڑے کمال کے ہیں کہ آپ نے حضور کو تسلی دی، اور پھر آپ حضور کریم علیہ السلام نے جب پورا ماجرا بیان کیا تو انہیں لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائیوں کے بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئیں۔ وہاں جا کر پورا ماجرا بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جو نبیوں پر وحی لے کر آتا ہے، اور جو آپ کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں تو یہ تو نبی کی نشانی، وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم، آپ اعلان نبوت فرمائیں گے اور آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا کہ میری قوم مجھے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جی بالکل ایسا ہوگا، اس لیے کہ جب کبھی بھی کوئی اللہ کا نبی بن کر امت میں تشریف لایا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کی عداوت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہی واقعات سارے کے سارے سامنے گزرے کہ حضور کریم علیہ السلام کے لوگوں نے دشمنی بھی کی، اور حضور کریم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آخر کار ہجرت کرنا پڑی۔ یقیناً ہجرت کا ایک پورا کمپلیٹ موضوع ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ اسی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے اس کو مختصر طور پہ۔ الغرض حضور کریم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں آزاد عورتوں میں جو حضور پر ایمان لے کر آئیں، اور آزاد مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو حضور پر ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح آزاد بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جو حضور کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو حضور کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد یقیناً یہ دور سلسلہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور کریم علیہ السلام نے بے انتہا سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کی دعوت کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ جب کفار نے بہت مجبور کرنے کی کوشش کی اور آپ کے چچا جناب ابو طالب آئے اور آ کے حضور سے بات چیت کی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اس تبلیغ دین سے باز نہیں آؤں گا، اور میں اس کو جاری و ساری رکھوں گا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر جناب ابو طالب نے بھی آپ کا بہت ساتھ دیا۔ الغرض حضور کریم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور یقیناً آج تقریباً 1500 سال کے بعد وہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ اس دین کو حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، دین کو پوری دنیا پر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کو غالب فرمائے، اور دشمنان اسلام کو مغلوب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔